بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ محترم ناظرین، آج نماز عید کا طریقہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ آپ جب عید الفطر کی نماز ادا کریں تو آپ اپنی نماز کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو آئیے، جیسے ہم باقی نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو تو بعین ہی اسی طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو تو اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ تو آپ نے نیت اس طرح باندھنی ہے: 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 6 زائد تکبیروں کے، پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب آپ نے اور امام صاحب نے سب نے ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا مکمل کرنے کے بعد امام 3 تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہی تو آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اب ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ آپ نے ہاتھ باندھ لیے، امام تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد قرات کریں گے۔ آپ مقتدی خاموش رہیں گے، خاموشی سے قرات کو سماعت کریں گے۔ قرات کی تکمیل کے بعد رکوع اور سجود کریں گے۔ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوسری رکعت کی ابتدا میں امام قرات کریں گے، مقتدی خاموشی سے اور غور سے قرات کو سماعت کریں گے۔ قرات کی تکمیل کے بعد پھر 3 تکبیرات کہیں جائیں گی۔ پہلی تکبیر پہ آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر نیچے سیدھے چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر کے بعد پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر کانوں تک پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ تیسری تکبیر کے بعد آپ نے پھر اسی طرح اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر نیچے چھوڑ دینے ہیں، ہاتھ نیچے ہیں۔ اور چوتھی تکبیر کہتے ہوئے آپ نے امام کے ساتھ رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع و سجود کرنے کے بعد آپ نے نماز کی تکمیل کرنی ہے امام کی ابتدا میں، اور نماز کا سلام پھیرنے کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبہ سننے کے بعد امام کے ساتھ مل کے امت مسلمہ کی ترقی و خوشحالی کے لیے آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا کرنی ہے، ماہ رمضان کی عبادات کی قبولیت کی دعا کرنی ہے۔ یہ تھا نماز عید کا طریقہ۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کے لائق بنائے۔ آمین ثم آمین۔